بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ وزیر اعظم عمران خان آج دنیا بھر میں تعینات پاکستانی سفیروں سے اہم خطاب کریں گے۔ شاہ سلمان سے ترک صدر رجب طیب اردوان کا ٹیلی فونک رابطہ، اہم امور پر بات چیت۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اپنے سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ بغداد میں امریکی بیس پر 3 راکٹ حملے۔ سعودی عرب نے دفاعی میدان میں اہم کامیابیاں حاصل کر لیں۔ 1 مئی سے امریکہ کی مہنگی ترین جنگ کے خاتمے کا آغاز ہو گیا۔ امریکی افواج نے افغانستان سے مکمل روانگی کے لیے ساز و سامان منتقل کرنا شروع کر دیا۔ عالمی وبا کرونا کی روک تھام کے لیے طورخم سرحدی گزرگاہ آج سے آمد و رفت کے لیے معطل کر دی گئی۔ فرانس میں 18 سال سے کم عمر لڑکیوں پر حجاب کی پابندی کا بل پیش۔ بلوچستان میں پاک افغان سرحد پر دہشت گردوں کی فائرنگ سے 4 اہلکار شہید۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ وزیر اعظم عمران خان آج دنیا بھر میں تعینات پاکستانی سفیروں سے خطاب کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان آج ویڈیو لنک کے ذریعے سفیروں سے خطاب کریں گے۔ فواد چوہدری نے تحریر کیا کہ سفارت خانے ملک اور قوم کی پہچان ہوتے ہیں۔ سفارتکاروں کا کردار اس ضمن میں انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے مزید تحریر کیا کہ یہ اہم ہے کہ سفارتکار بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے خصوصی مزدوروں کے مسائل پر توجہ دیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ شاہ سلمان سے ترک صدر رجب طیب اردوان کا رابطہ، سعودی عرب اور ترکی کے 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے منگل کو ترک صدر رجب طیب اردوان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق دونوں رہنماؤں نے سعودی عرب اور ترکی کے 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ ترک صدر نے اس موقع پر شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو عید الفطر کی مبارکباد بھی پیش کی، جس پر شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے، جہاں وہ سعودی عرب کی اعلیٰ سول و فوجی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچے۔ آرمی چیف کی مقدس سرزمین پر پہنچنے پر سعودی حکام اور پاکستانی سفیر نے ان کا استقبال کیا۔ ذرائع کے مطابق 3 روزہ دورے کے دوران آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ رائل ملٹری کمانڈر سمیت اہم شخصیات سے بھی ملاقات کریں گے۔ دفاعی تعاون، خطے کی صورتحال اور اہم بین الاقوامی امور زیر بحث آئیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان بھی رواں ہفتے سعودی عرب کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عراق کے دارالحکومت بغداد کے بلاد ایئر بیس پر پیر کی شام کو 3 راکٹ داغے گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق پینٹاگون کا کہنا ہے کہ حملے میں کوئی جانی و مالی نقصان نہیں پہنچا۔ رپورٹ کے مطابق راکٹ اس علاقے میں گرے جہاں امریکی کمپنی سیلی پورٹ واقع ہے، جو کہ عراق کو فروخت کیے گئے F-16 طیاروں کی مینٹیننس کا خیال رکھتی ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان جیسیکا نے کہا ہے کہ ابتدائی رپورٹ کے مطابق کوئی امریکی حملے میں ہلاک یا زخمی نہیں ہوا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ بلاد ایئر بیس پر کوئی امریکی یا اتحادی فوجی تعینات نہیں، تاہم امریکی شہری بطور کریکٹرز وہاں کام کرتے ہیں۔ واضح ہے واشنگٹن نے ان حملوں کا الزام ایران کی حمایت یافتہ عراقی گروپوں پر عائد کیا۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے دفاعی میدان میں اہم کامیابیاں حاصل کر لیں۔ مملکت میں ملٹری انڈسٹری کے قیام سے مقامی سطح پر ہی آبدوزیں، میزائلز، بختر بند گاڑیاں اور جنگی جہاز تیار کیے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب نے دفاعی میدان خود کفالت کی طرف قدم بڑھا دیا ہے۔ سعودی جنرل اتھارٹی آف ملٹری انڈسٹری کے مطابق ملٹری انڈسٹری کے قیام کے بعد بیرون ملک سے مالیاتی معاہدوں کے ذریعے حاصل ہونے والی آمد 1 ارب ریال سے تجاوز کر گئی۔ سعودی عرب مقامی سطح پر دفاعی پیداوار کے میدان میں تیزی کے ساتھ کفالت کی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ العربیہ نیوز کے مطابق سال 2019 کے دوران سعودی حکومت نے ملک میں فوجی صنعت کے لائسنس کے اجراء کا ایک پروگرام شروع کیا۔ اس پروگرام کے تحت 91 کمپنیوں کو 142 عسکری مصنوعات کے پرمٹ جاری کیے گئے۔ اس کے علاوہ ویژن 2030 کے اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے 10 بڑے معاہدے کیے گئے جو کل معاہدوں کا 30% ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان سے امریکی افواج کے ساز و سامان کی منتقلی کا سلسلہ جاری۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائم نے افغانستان میں جنگ کے اختتام کے پہلے روز قندھار میں امریکی فوجی اڈے کا منظر بیان کیا ہے۔ اخبار کے مطابق قندھار ایئر فیلڈ جنگی ساز و سامان کی منتقلی، فوجیوں کی واپسی، طالبان کو شکست دینے اور 9/11 کے ذمہ دار دہشت گردوں کو کیفر کرتار تک پہنچانے کے لیے شروع کیے جانے والے لاکھوں ڈالر کا جنگی منصوبہ ایسا منظر پیش کر رہا ہے جیسے اونے پونے گھر کا کاٹ کباڑ نکالا جا رہا ہو۔ خیال رہے کہ گزشتہ ماہ امریکی صدر نے اعلان کیا تھا کہ 1 مئی سے امریکی فوج کا انخلاء شروع ہو جائے گا اور انخلاء کا یہ عمل 11 ستمبر کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے 20 سال مکمل ہونے پر پورا ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ امریکہ طالبان معاہدے کے مطابق امریکی فوج کو افغانستان سے مئی تک نکلنا تھا، تاہم امریکی افواج کے انخلاء میں 4 ماہ کی تاخیر کی جا رہی ہے۔ واضح رہے افغان طالبان نے معاہدے کے مطابق انخلاء نہ ہونے کی صورت میں نتائج کی دھمکی دی تھی۔ افغانستان میں 2500 سے زائد امریکی افواج موجود ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عالمی وبا کورونا کی روک تھام کے لیے طورخم سرحدی گزرگاہ پر آج سے آمد و رفت معطل کر دی گئی۔ افغان شہریوں کے پاکستان میں داخلے پر آج سے 20 مئی تک پابندی عائد کر دی گئی اور طورخم بارڈر پر صرف پاکستانی شہری ملک میں داخل ہو سکیں گے۔ سرحدی گزرگاہ پر محکمہ صحت کا عملہ اور FCA اہلکاروں کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ فرانس میں 18 سال سے کم عمر لڑکیوں پر حجاب کی پابندی کا بل پیش۔ فرانس میں 18 سال سے کم عمر لڑکیوں کے حجاب پہننے پر پابندی لگانے کا بل پیش کر دیا گیا۔ بل کے خلاف سوشل میڈیا پر مسلمان لڑکیوں کی حمایت میں ہیش ٹیگ ٹرینڈ کرنے لگے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر آج کل ٹرینڈ ہینڈز آف مائی حجاب ٹاپ ٹرینڈ پر ہے۔ یہ ٹرینڈ 16 سالہ مریم کے حق میں چلایا گیا جو مسلمان گھرانوں کی لڑکیاں ہیں اور حجاب کو آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار سمجھتی ہیں۔ مریم اس وقت حجاب لگائے فرانسیسی گلیوں اور شاہراہوں میں گھومتی ہیں، لیکن انہیں ڈر ہے کہ جلد ہی ان سے یہ حق چھین لیا جائے گا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ بلوچستان میں پاک افغان سرحد پر دہشت گردوں کی فائرنگ، 4 اہلکار شہید۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ SPR کے مطابق بلوچستان میں پاک افغان سرحد پر افغانستان سے دہشت گردوں نے باڑ لگانے والی FC کی ٹیم پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں FC کے 4 جوان شہید جبکہ 6 زخمی ہو گیا۔ شعبہ تعلقات عامہ SPR کے مطابق FC اہلکار ضلع صوب کے مانزکئی سیکٹر میں سرحد پر باڑ لگانے میں مصروف تھے کہ سرحد پار سے دہشت گردوں نے حملہ کر دیا۔ دہشت گردوں نے حملہ بلوچستان کے ضلع صوب کے علاقے مانزکئی سیکٹر میں FC پوسٹ پر کیا۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے حوالدار نورزبان، سپاہی شکیل عباسی، سپاہی احسان اللہ اور نائک سلطان شہید ہو گئے، جبکہ فائرنگ سے 6 جوان زخمی بھی ہوئے جنہیں CMH کوئٹہ منتقل کر دیا گیا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔